اے ایمان والوں، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے تم اس میں سے خیرات دو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت ہو، نہ رشتہ داری کی وجہ سے کوئی فائدہ ہو اور نہ ہی کوئی سفارش ہو۔ کافر ناانصاف ہیں۔ اللہ ان کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں، جو زندہ ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں وہ بے خبر ہوں یا انہیں نیند آ جائے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے، سب انہی کا ہے۔ ان کی مرضی کے خلاف ان کے سامنے کون سفارش کر سکتا ہے؟ انہیں ان کے پچھلے وقت اور آنے والے وقت کا پتہ ہے۔ ان کی مرضی کے سوا کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر حکومت کرتے ہیں اور ان پر حکومت کرنا ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں۔ وہ سب سے بلند، عظیم ہیں۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح راستہ اب غلط راستے سے الگ ہے۔ جو بھی شیطان کو ٹھکراتا ہے اور اللہ پر یقین کرتا ہے، اس نے سب سے مضبوط رشتہ بنایا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ ان کے رب ہیں جو یقین کرتے ہیں۔ وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ جو کفر کرتے ہیں ان کے رب ان کے بت ہیں۔ وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے رہنے والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص پر غور کیا ہے جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں بحث کی، حالانکہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی؟ ابراہیم نے کہا، میرے رب زندگی اور موت دیتے ہیں۔ اس نے کہا، میں زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ سورج کو مشرق سے لاتے ہیں، کیا تم اسے مغرب سے لا سکتے ہو؟ کافر حیران رہ گیا۔ اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس شخص پر غور کرو جو ویران بستی کے پاس سے گزرا اور حیران ہو کر کہا، اللہ اسے مرنے کے بعد کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے پھر اسے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا۔ انہوں نے پوچھا، تم یہاں کتنی دیر سے رکے ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میں یہاں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، تم یہاں 100 سال سے ہو۔ پھر بھی اپنے کھانے اور پانی کی طرف دیکھو، وہ خراب نہیں ہوئے ہیں۔ اپنے گدھے کو دیکھو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے سبق بنایا ہے۔ اب غور کرو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو بناتے ہیں، پھر انہیں گوشت سے ڈھانپتے ہیں۔ جب اسے احساس ہوا کہ کیا ہوا تھا، اس نے کہا، اب میں جان گیا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، میرے رب مجھے دکھائیں آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، کیا تم یقین نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، ہاں، لیکن میں اپنے دل کو دوبارہ یقین دلانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، 4 پرندے لے لو، ان کے نشانات کا مطالعہ کرو، ہر پرندے کا ایک ٹکڑا پہاڑی کی چوٹی پر رکھو، پھر انہیں اپنے پاس بلاؤ، وہ جلدی سے تمہارے پاس آئیں گے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ حکمت والے ہیں۔